بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ہم 10واں پارہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کا ایک بڑا حصہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے کل مطالعہ بھی کیا تھا کہ سورہ انفال جو ہے کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اسی لیے اس صورت میں غزوہ بدر سے متعلق بہت سارے احکامات اور اس جنگ اور اس غزوے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ناحیے سے تبصرے ہیں۔ اور خاص طور سے صورت یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یسألونک عن الانفال، کہ یہ لوگ انفال کے بارے میں یعنی مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو وہاں تو کہہ دیا گیا کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن جس آیت سے یہاں 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، اے لوگو جان لو کہ جو کچھ تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے وہ اس میں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے 5واں حصہ ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ جتنا بھی مال غنیمت ملے گا اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے حصے میں جائے گا، جس میں اللہ کے رسول اپنی ذات کے لیے خرچ کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کریں گے، یتیموں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے، مسافروں کو دیں گے۔ تو بقیہ 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے۔ اور پھر اسی رکوع میں غزوہ بدر پر ایک بڑا تبصرہ ہے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد۔ اور پھر غزوہ بدر کی تفصیلات کا ذکر ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ میدان جنگ میں جب تم پہنچ جاؤ تو تمہیں ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، کوئی تنازع، کوئی آپسی اختلافات نہیں پیدا کرنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے جم جاؤ، صبر و استقامت سے کام لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر شیطان کے دھوکے بازی اور شیطان کی مکاری کا بیان ہے کہ وہ کس طرح غزوہ بدر میں کفار و مشرکین کی صفوں میں داخل ہوا، اور اس نے ان کے سامنے جو ہے خوب مزین کر کے دکھایا کہ دیکھو سامنے تو بڑے تھوڑے لوگ ہیں اور تمہاری تعداد تو بڑی طویل ہے، اور تم بڑے طاقتور ہو، تمہارے پاس اسلحے بھی خوب ہیں، اور تم ان پر جو ہے قابو پالو گے، تم ٹینشن نہ لو، تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد آنا شروع ہو گئی، فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہوا، تو پھر اس نے کہا
انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، کہ اے لوگوں میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی فرشتوں کو براہ راست وہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ چونکہ بڑے سخت عذاب دینے والے ہیں، اسے یقین ہو گیا کہ آج یہ کفار و مشرکین کو یہاں سخت عذاب دیا جائے گا۔ پھر تیسرے رکوع میں منافقوں کا جو طرز عمل تھا اس پر تبصرہ ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کفار و مشرکین کا بڑا اذیت ناک انجام ہونے والا ہے، ان کو بڑی اذیت ناک موت ملنے والی ہے۔ پھر مثال کے طور پر فرعون اور اس کی قوم کا ذکر ہے کہ کس طرح انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کیا، اور پھر یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اس ناشکری کا نتیجہ بہت سخت ہوتا ہے۔ پھر اس بات کی وضاحت ہے کہ یہود جو عہد شکنی بار بار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے یہودیوں سے سب سے پہلے معاہدہ کیا تھا، لیکن یہ چونکہ عہد شکنی کر رہے ہیں اور کفار و مشرکین جو مکے میں آباد ہیں، جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان سے سانٹھ گانٹھ کر رہے ہیں، ان سے سازشیں کر رہے ہیں، اس لیے ان کو بھی عبرتناک سزا کی یہاں وعید سنائی گئی۔ اور پھر اس بات کی وضاحت ہے کہ جن لوگوں سے تمہارا عہد ہے، جن سے تمہارا عہد و معاہدہ ہو چکا ہے، ان سے اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ عہد شکنی کر رہے ہیں اور پھر تم یہ یعنی اس کے نتیجے میں ان سے جنگ کرنا چاہتے ہو یا معاہدے کو بالکلیہ ختم کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی طرف سے ایک خاص حکم یہ ہے کہ انہیں بتا دو پہلے کہ دیکھو تم نے خلاف ورزی کی ہے، اب ہماری طرف سے یہ معاہدات ختم کیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام کا کتنا پاکیزہ اصول ہے، ذرا غور کیجئے آپ، کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ اگر کسی سے آپ کا معاہدہ ہے، کسی سے امن کا معاہدہ ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں سامنے والوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، خلاف ورزی کر دی، تو اب بھی بغیر بتائے ان پر حملے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ پہلے سامنے والوں کو بتا دو کہ دیکھو تمہاری یہ غلطیاں تھیں، تم نے عہد شکنی کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اب ہم تم سے یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کارروائی کرنی ہے وہ کی جائے۔ پھر چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ جب تمہیں جنگ درپیش ہو، یا اہل ایمان سے یہ خطاب ہے کہ اہل ایمان تم جنگ کی بھرپور تیاری رکھو، اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں وسائل اس دنیا میں دیے ہیں ان وسائل کو حاصل کرو، من قوہ، اپنے اندر طاقت پیدا کرو، جسمانی بھی مالی بھی ہر لحاظ سے، من رباط الخیل، چونکہ اس وقت گھوڑے جو ہے وہ میدان جنگ کے سب سے بڑے ہتھیار ہوا کرتے تھے، اسی سے انسان کسی پر غارت گری کرتا تھا، کسی پر حملہ آور ہوتا تھا، اسی سے جو ہے اپنی جان بچاتا تھا، تو گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی۔ تو کہہ دیا گیا من رباط الخیل، گھوڑوں کی تیاری میں تمہیں قوت حاصل کرنی چاہیے، جو قوت گھوڑوں سے ملتی ہے اس کو حاصل کرو جتنی ہو سکے۔ لیکن آگے قرآن نے بہت اچھے انداز میں یہ واضح کیا ہے کہ مسلمانوں جو کچھ بھی تم جنگی ساز و سامان تیار کرو گے اپنی مضبوطی کے لیے، اپنی تیاری کے لیے، اپنے آپ کو جو کچھ بھی تم بناؤ گے، سنوارو گے، تیار کرو گے، جو کچھ بھی وسائل لاؤ گے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ تم زمین میں فتنہ و فساد برپا کرو، کسی قوم پر بیجا ظلم کرو، ناانصافی کرو، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف مقصد اتنا ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، کہ تاکہ تم اپنے اللہ کے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کے دلوں میں دہشت ڈال سکو تاکہ وہ تم پر حملہ نہ کر سکے۔ یعنی ظاہر ہے کہ میدان جنگ کا یہی ماحول ہے کہ میں نے کل واضح کیا تھا، آج پھر واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ غزوہ بدر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن شروع کیا
مکے میں دعوت و تبلیغ کا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر اللہ کا کلام اترتا تھا، وہ اللہ کے بندوں کے پاس جا کر کے انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے، ایک ایشورواد کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کو ماننے کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے دین کو ماننے کی دعوت دیتے تھے، عدل و انصاف کی دعوت دیتے تھے۔ اب اس دعوت کے نتیجے میں مکے کے کفار و مشرکین آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو 13 سالوں تک مکے میں ٹارچر کرتے رہے، آپ کے ساتھیوں کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے۔ پھر وہاں سے آپ ہجرت کر کے اپنا گھر بار، خاندان، اپنا ملک، اپنا شہر سب چھوڑ کر کے آپ مدینے تشریف لے آئے۔ اب مدینے میں بھی انہوں نے وہاں چین سے آپ کو رہنے نہ دیا اور وہاں پر بھی چڑھائی کر دی۔ یہ تھی غزوہ بدر 15 سالوں کے بعد۔ اب 15 سالوں کے بعد جب ایسی کنڈیشن بن گئی کہ 2 علاقوں اور 2 قوموں اور 2 گروہوں میں ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جنگ کی تیاری رکھو، تمہارے اندر قوت ہونی چاہیے، تمہارے اندر جنگی ساز و سامان ہونا چاہیے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں دہشت ڈال سکو، تاکہ وہ دوبارہ تم پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہ کر سکیں۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان اپنے اندر قوت پیدا کریں، جنگی ساز و سامان کی تیاری رکھیں، لیکن اس کے ذریعے سے کسی پر ظلم و ستم نہ کریں، کسی پر بیجا چڑھائی نہ کریں۔ بس اس سے اتنا مقصود ہے تاکہ تم سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو مضبوط رکھو اور سامنے والا آپ پر بیجا ظلم کرنے یا جنگ چھیڑنے سے پہلے 10 بار سوچے، کیونکہ یہ لوگ تو مضبوط ہیں۔ آج موجودہ صورتحال کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ممالک میں صرف اس بات کی ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ نیوکلیئر بم اس کے پاس ہو جائے، اور جن جن ملکوں کے پاس نیوکلیئر بم ہو گیا ہے آج ان کی ایک حیثیت ہے، لوگ ان پر حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں ظاہر ہے کہ آج کے دور میں بھی ہر آدمی اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، جیسے ہمارا بھارت سیلف ڈیفنس کے لیے خوب محنت کر رہا ہے، اس میں ایک بڑا نام ہے APJ عبد الکلام کا، انہوں نے ایک بڑا یوگدان دیا ہے اور ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا تو ہم بھی ایک یوگدان دیں گے اس ملک کی جنگی ساز و سامان کی تیاری میں، اور ہم سب مضبوط ہیں۔ تو اسی طرح ہر ملک مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارا اقتدار ہو، جیسا کہ مدینے میں تمہارا اقتدار تھا، تو تم اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ کمزوری یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ ایک مضبوط مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں چاروں طرف سے شیاطین حملہ کریں کیونکہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ شیاطین جب تمہاری طرف نگاہ اٹھائیں تو کانپ اٹھیں، یعنی جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو یہ بیان ہے۔ اس کے بعد پھر ان سب کے باوجود ایک بہت اہم حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ جنگیں ہوتی رہیں گی، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن ایسے ماحول میں اگر کوئی قوم آپ سے صلح کرنا چاہے تو آپ کو صلح کر لینا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ اگر یہ جو لوگ آپ سے صلح کر رہے ہیں یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہی اپنے خاص بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 5واں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ اہل ایمان کو جہاد پر شوق دلائیے، ان کو ابھاریے۔ اور جس کنڈیشن میں یہ حکم ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مکے والوں کی طرف سے خوب چڑھائی ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو، تمہارے اندر صبر و استقامت ہے اور ایمان ہے، تو یاد رکھو اگر تم 10 بھی ہو تو 100 پر بھاری ہوگے، تم اگر 20 ہو تو 200 پر بھاری ہوگے، تم اگر 100 ہو تو 1000 پر بھاری ہو جاؤ گے۔ یہ ابتدائے اسلام میں گویا غزوہ بدر، غزوہ احد تک کی کیفیت رہی کہ مسلمان مضبوط تھے۔ ابھی صرف وہ بدری صحابہ اور انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کا ایمان تو
ایک دم چوٹی پر تھا، تو ان سے سنا دیا گیا کہ اگر تم 100 ہو تو 10 گنا سامنے اگر فوج ہے تو اس پر بھی تم فتح پا جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ صبر سے کام لو اور ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ پھر اس کے بعد تخفیف کر دی گئی کہ اب تمہارے اندر کچھ ضعف آتا جا رہا ہے، کیونکہ اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی سیکنڈ درجے کی گویا تیار ہونی شروع ہو گئی ہے، تو ان سے اب کہا جا رہا ہے کہ اگر اب 2 گنا کر دیا جا رہا ہے، الآن خفف اللہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے اندر ضعف پیدا ہو گیا ہے، تمہارے ایمان کمزور ہو گئے، تمہاری ثابت قدمی کمزور ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر تم 100 ہو تو 200 پر بھاری ہو جاؤ گے، 200 پر فتح پا سکتے ہو، غالب آ جاؤ گے، اور اگر 1000 ہو تو 2000 پر غالب آ جاؤ گے اللہ کی مدد سے۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہی ہے، یہ مدد صبر و استقامت کے نتیجے میں ہی حاصل ہونی ہے۔ پھر بدر کے قیدیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا جو معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فدیہ لے کر چھوڑنے کی پیشکش کر دی، حالانکہ حضرت عمر کی رائے کچھ اور تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر تھوڑی سی اللہ کے نبی کو اظہار ناراضگی کی گئی کہ یہ کیسے، کیا یہ مال و دولت کے نتیجے میں؟ آج معاملہ یہ تھا کہ یہ سب سرکش تھے، اللہ نے ان میں سے 70 کو تو وہیں جو ہے سزا دے دی، اب یہ 70 تمہارے قبضے میں تھے تو ان کو سزا دے دینی چاہیے تھی، یعنی ان کو ایک دم سے صفایا کر دینا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ نے ایسا کر لیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ اب امیر جماعت اور جو اقتدار کا جو خلیفہ ہے یا جو اقتدار کا اس وقت جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، زمام اقتدار ہے، وہ اگر کوئی فیصلہ کر دے تو پھر ظاہر ہے کہ اس پر عمل ہوگا۔ یہاں اللہ نے بھی اس فیصلے کو بدلا نہیں، بلکہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کر کے چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے رکوع نمبر 6 میں بدر کے جو قیدی ہیں ان سے براہ راست ایک طرح سے خطاب یوں ہے کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہ وہ جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں ہیں ان سے ذرا کہیے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم، ایک طرح سے اظہار یہاں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جو کچھ تم سے مال لیا جا رہا ہے کہ تم اس میں بہت زیادہ غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے، سچے دل سے توبہ کرو گے اور تمہارے اندر بھلائی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہت زیادہ نواز دیں گے، اور اگر تم نے خیانت کی تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جیسے کہ پہلے کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں، وہ تمہاری خیانت کے نتیجے میں تمہیں کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ اور پھر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دوستی کا اصل معیار کیا ہے، وہ ایمان ہے، وہ نہ رشتہ داری ہے اور نہ ہی وہ قرابت داری ہے، بلکہ اصل معیار وہ ایمان کا ہے۔ اب جو لوگ ہجرت کر گئے تو وہ سچے مومن ہیں، جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ہیں، کسی کا باپ رہ گیا، کسی کا بیٹا رہ گیا، کسی کا کوئی رہ گیا، تو اب ان کی محبت انہیں کھینچے جا رہی ہے اور وہ ہجرت نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی ہجرت فرض ہو گئی مکے والوں پر جس وقت اللہ کے نبی نکلے وہاں سے، تو اب ہجرت فرض ہونے کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ یہاں ایمان کی یہ نشانی تھی کہ وہ ہجرت کر جائے۔ جو ہجرت نہیں کرتا ہے وہ گویا اس کے ایمان میں ابھی کوئی نہ کوئی خلل ہے، اس لیے یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر جائیں وہ یقیناً سچے مومن ہیں، اور جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان سے کوئی دوستی کوئی رشتہ داری تمہاری نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں کسی کے ڈر کی وجہ سے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کر دیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، اسی طرح یہ کافر لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، یاد رکھو یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اب اس نتیجے میں ایک آیت کا ٹکڑا بڑا اہم ہے کہ ایسی کنڈیشن
جب کچھ مہاجرین کو مدد کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے، اور تم نصرت نہیں کرتے ہو، گویا اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہو، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اس زمین میں بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ پیشین گوئی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر صحابہ نے مدد کی، اور پھر وہ زمین گویا اس وقت فتنے سے بھر گیا۔ اس سے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اہم نقطہ یہ نکالا ہے کہ یہ اصل میں یہ مدد کیا تھی، یہ اصل میں دعوتی ذمہ داری تھی، کہ اگر اس وقت جو بہت کم تھے، بالکل 800-900 صحابہ تھے، اگر اس وقت یہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرتے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش و محنت نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ زمین اب اس کے بعد جو ہے فساد سے بھر جاتی، جیسا کہ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ آج چھوٹی سی جماعت تیری کامیاب نہ ہو سکی اور ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی۔ تو اس کا یہی نتیجہ تھا کہ اگر یہ مومنین اگر یہ ایمان والوں کی مدد کر کے ایک مشترکہ محاذ نہ بنا کر کے ایک مضبوط محاذ نہ بنائیں گے اور اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش نہ کریں گے، دعوت و تبلیغ کو لے کر نہیں اٹھیں گے، اپنے مومنین بھائیوں کی مدد نہیں کریں گے تو پھر اس زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس ضمن میں موجودہ دور میں ذرا غور کیجئے کہ آج مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، پوری دنیا میں کفر و شرک ہے، زنا ہے، چوری ہے، بے حیائی ہے، بالکل دنیا فساد سے، ظلم سے بھرتی جا رہی ہے، لیکن مسلمان بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ خاص طور سے یہ اور اس کے نتیجے میں دنیا میں فساد برپا ہے، دنیا میں فتنہ برپا ہے، ایک عام مسلمان یا ایک نیک بندہ بھی صحیح طور پر آج دین پر عمل نہیں کر سکتا، ایسی کنڈیشن بنتی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری صحابہ کی طرح ادا نہیں کی۔ اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو یہ فتنہ و فساد اور بڑھے گا اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، جیسا کہ آج کرونا وائرس کی شکل میں ایک عذاب آیا ہوا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان 200 کروڑ لوگ ہیں، اس وقت 200 کروڑ مسلمان ہیں، کوئی ایک آواز ایسی عالمی سطح پر نہیں اٹھ رہی ہے جو انسانوں کو بتائے کہ انسانوں آج یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے، یہ وبا آئی ہوئی ہے، یہ کہیں نہ کہیں اللہ کا عذاب ہے، اس لیے کہ انسانوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، میں اپنے بزرگ علماء سے، بڑے علماء سے جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ آواز لگائیے لوگوں کے سامنے، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ عام انسانوں کے لیے، کیونکہ عام انسانوں کا جرم اور بڑا ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، سودی نظام ہے، اور دنیا میں بے حساب اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، سود عام ہو رہا ہے۔ تو ان کے سامنے یہ دعوت پیش کریں کہ دیکھو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کو راضی کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ مر جائیں گے ہم تو اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور وہاں جہنم کا عذاب تو سب سے سخت ہے۔ یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ذکر ہے کہ پھر جو ہے حقیقی ایمان والے کون ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اور جنہوں نے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی، ایک دوسرے کو پناہ دی اور ایک دوسرے کی مدد کی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی مغفرت ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مدد کی، ایک دوسرے کی نصرت کی، ایک دوسرے کو پناہ دی، یہی اصلاً مومن ہے، یہی یعنی ایمان والوں سے یہی چیزیں مطلوب ہیں۔
آج ہم سے بھی یہی مطلوب ہے کہ ہم اللہ کے لیے ایمان لے آئیں، اور جو کچھ اللہ ہم سے آج چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں۔ مثلاً آج روزہ ہے تو روزے میں کھانا پانی اور دیگر چیزیں چھوڑنے کا حکم ہے تو چھوڑ دیا، باقی دنوں میں حرام چیزیں چھوڑنے کا حکم ہے تو وہ ہم چھوڑ دیں۔ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کی قربانی کا مطالبہ ہے تو قربان کر دیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے سب کچھ وقف کر دیں۔ تب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا خوشخبری ہے کہ ہم سچے مومن ہیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے اور پاکیزہ رزق کا وعدہ ہے۔ اب اس کے بعد جو گویا 7واں رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ التوبہ، جو یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس کا نزول جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے۔ اس مفسرین نے اس کے بہت سے اسباب لکھے ہیں، بہت سی وجوہات لکھی ہیں، لیکن جو سب سے اہم مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے، چونکہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین و کفار اور خاص طور سے وہ جن پر اللہ کے نبی کی طرف سے اتمام حجت ہو گئی تھی، مکے کے کفار و مشرکین کے لیے ایک آخری گویا اعلان براءت ہے، اور اللہ کی طرف سے عذاب کا ذکر ہے، اس لیے عذاب کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سورت نازل ہوئی تو اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوئی گویا، اور شروع بھی یہاں سے ہوئی ہے، برا، کوئی تمہید نہیں، کوئی بات نہیں، یہاں سے شروع، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد 1 سال کی گویا مہلت رہی، ان کو معافی کا اعلان کر دیا گیا، حق واضح کر دیا گیا، جسے قبول کرنا ہو قبول کر لے، جسے نہیں قبول کرنا ہے وہ اپنی سرکشی سے، اپنی عہد شکنی سے، اپنی بدماشیوں سے باز آ جائے۔ لیکن پھر 9 ہجری میں ہوا یہ کہ اب بھی کچھ لوگ جو ہے اپنی بدماشیوں میں مبتلا رہے، جس کے نتیجے میں پھر 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد حج کے لیے بھیجا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، اور پھر ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس صورت کو دے کر کے جا کر کے اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے، یہ جا کر کے اعلان کر دو ان کو۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے ہمیشہ پوری تاریخ انسانی میں کہ جس قوم یا جس بستی میں کوئی نبی آیا کرتا ہے، جب وہ نبی اس بستی میں آتا ہے اور اس پر اتمام حجت کر دیتا ہے، دعوت کو اس حد تک واضح کرتا ہے کہ ان پر بالکل حق واضح ہو جاتی ہے، وہ قبول کرنا ہوتا ہے تو قبول کر لیتے ہیں، نہیں قبول کرنا ہوتا ہے تو سرکشی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک سخت عذاب آتا ہے اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں یہی صورتحال پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی نے 13 سال تک مکے میں، پھر مدینے میں آپ دعوت دیتے رہے، جس کی پہلی سزا مکے والوں کو تو غزوہ بدر میں دی گئی، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ میں ان پر فتح ہوئی، تب ان کو جو ہے ذلت پر معمور کر دیا گیا، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ پھر بھی اللہ کے نبی میں معافی کا اعلان کیا کہ اب بھی اگر کوئی خیر ہو تو یہ قبول کر لیں، اور بڑی تعداد نے قبول کیا۔ اور پھر اب جو کچھ بچ رہے تھے گویا اب یہ پکے سچے کافر ہیں جنہیں ایمان لانا ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ انہیں آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایسے کافر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، برات کا اظہار کر دیا گیا۔ جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاہدے تھے، کسی سے 4 مہینے کا معاہدہ تھا، کسی سے ایسا معاہدہ تھا کہ کوئی مدت طے نہیں تھی، کسی سے کچھ معاہدہ تھا لیکن اس کی مدت کم بچی ہوئی تھی، تو ان سب کے لیے یہاں الگ الگ کنڈیشن کے ساتھ براءت کا اظہار کر دیا گیا، اور انہیں کہہ دیا گیا کہ یہ مکہ اور جزیرۃ العرب
یہ عرب جو ہے اسلامی قلعہ بننے والا ہے، اسلامی ریاست بننے والا ہے، یہاں اسلام کا بول بالا اب قیامت تک رہے گا، اس لیے اب یہاں کسی کافر و مشرک کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان پر دعوت کی اتمام حجت ہو چکی ہے۔ اب آئیے ہم وہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے برات کا اظہار کیا جاتا ہے ان لوگوں سے جن سے اے نبی آپ نے، اے مسلمانوں آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے مشرکوں سے۔ ان سے کہہ دو کہ 4 مہینے کا وقت ہے، جہاں چاہیں جائیں، ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ اعلان برات ہے، کس دن؟ یوم الحج الاکبری، بڑے حج کے دن، یعنی یوم عرفہ کے دن، کہ اللہ تعالیٰ ان سے بری ہے، رسول ان کا ان سے بری ہے، لیکن ایک شکل ہے اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو، اب بھی ایمان لے آؤ، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لو تو مان لو۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کو اعلان برات کر دیا گیا، اور انشاءاللہ اس پر الگ سے ہم تفصیلات سے کسی وقت اور پڑھیں گے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں، یعنی ان کو موقع دے دیا گیا کہ اب 4 مہینے تم یہاں رہ سکتے ہو، ورنہ پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر آگے کہا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اس آیت پر بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے، ان 24 آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ جب یہ محترم مہینے گزر جائیں 4، تو پھر ان مشرکوں کو قتل کر دو جہاں کہیں پاؤ، انہیں پکڑو، انہیں روکو اور ان کے لیے گھات لگاؤ۔ کس کے لیے؟ جو مکے میں مشرکین آباد تھے ان کے لیے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو 22 سالوں تک ستایا تھا، 22 سالوں تک مخالفت کی تھی، کتنوں کو شہید کیا تھا، کتنوں کو مارا تھا، کتنوں کو بے گھر کیا تھا، اور مسلسل جنگیں تھوپی تھیں اللہ کے نبی سے، تقریباً 80-82 جنگیں ان کے ساتھ ہوئی تھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اب کہا گیا کہ اب ان بدماشوں کو رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جب بھی رہیں گے فتنہ و فساد کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کا حکم دیکھیے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، لیکن اگر انہی میں سے کوئی آ کر کے آپ سے مہلت مانگے کہ ہمیں کچھ دن رہنے دیجئے، ہمیں سمجھنے دیجئے، ہمیں اسلام کو سمجھنے دیجئے، اللہ کے کلام کو سمجھنے دیجئے، تو فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو پھر انہیں پناہ دے دو تاکہ یہ اللہ کا کلام سن سکیں۔ تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ دعوت کا دروازہ آخری دم تک کھلے رہنا چاہیے، اور آج کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام دنیا کے غیر مسلموں کے سامنے کو یہ موقع دیں کہ وہ ہماری مسجدوں میں آئیں، ہمارے گھروں میں آئیں، ہمارے ملکوں میں آئیں، ہماری بستیوں میں آئیں، انہیں بلائیں، انہیں دعوت دیں، تاکہ وہ آ کر اسلام کو سمجھ سکیں، اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھ سکیں۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دعوت میں قرآن کو کتنی بڑی اہمیت حاصل ہے، کہ قرآن ہی کے ذریعے سے ہدایت پھیلے گی، اس لیے داعیوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے دعوت کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ پھر رکوع نمبر 8 میں مشرکین عرب سے اب صلح نہیں ہو سکتی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کہ اب ان سے کوئی صلح نہیں ہو سکتی ہے، جو صلح ہو گئی۔ اب اگر جو صلح پہلے سے ہوئی ہے اگر اس پر یہ قائم ہے تو آپ قائم رہیے، لیکن آئندہ ان سے صلح کی ممانعت آ گئی کہ اب ان سے صلح نہیں ہوگی، اب ان کو یا تو ایمان قبول کریں یا تو اس مکے سے چلے جائیں، ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے صلح کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے بار بار صلح کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان آیات میں۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے، ان آیات کا پس منظر نہیں سمجھیں گے، آیات سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ پھر رکوع نمبر 9 میں انہی مشرکین کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ اب ان پر جائز نہیں ہے
ان کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ یہ مسجدوں کو آباد کریں، خاص طور سے مسجد حرام کو آباد کریں، یعنی اس کے متولی بنے رہیں، اس کے انتظام و انصرام کو سنبھالیں۔ کیونکہ یہ خود جس کا گھر ہے اس پر ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، تو اس کے گھر کے متولی ہونے، اس کے انتظامات سنبھالنے کا مطلب کیا ہے؟ چاہے جتنی اچھی خدمت کرتے ہو۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ انہیں مکے سے نکالا کیوں جا رہا ہے، جبکہ یہ لوگ تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، اس کا بڑا اچھا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، چونکہ یہ خود صاحب خانہ کو نہیں مانتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں شرک کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مسجد کا متولی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ پھر بتا دیا گیا کہ مسجد کا متولی صرف وہ بن سکتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہو، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو، نماز کو قائم کرتا ہو، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہ ہو۔ تو ایسے لوگ اصل میں مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کے متولی بنتے ہیں۔ لیکن یہاں ضمناً یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ یہ خاص طور سے مشرکین مکہ کے لیے تھا اور مسجد حرم کے لیے تھا۔ اب اگر کسی مسجد کا کوئی چندہ کوئی غیر مسلم دیتا ہے تو وہ لینا جائز ہے، کوئی غیر مسلم کوئی مسجد اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بناتا ہے، کوئی گورنمنٹ بناتی ہے، بنا کر کے وقف کرتی ہے یا انتظام و انصرام سنبھالتی ہے، تو وہ اس کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی سازش یا اس طرح کی کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ پھر اسی رکوع میں اہل ایمان کو کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، اگر وہ کفر پر جمے ہیں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں، تو انہیں دوست مت بناؤ، اور جو لوگ دوست بنائیں گے وہ ظالم ہیں۔ یاد رہے یہ عام حکم نہیں ہے، یہ انہی کفار و مشرکین کے لیے ہے جنہوں نے 22 سالوں تک اللہ کے نبی کو طرح طرح سے اذیتیں دی تھیں، تمام معاہدوں کی عہد شکنی کی تھی، ان کے لیے ہے۔ پھر آگے کہہ دیا گیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اے لوگو سنو، اے نبی اعلان کریے کہ اے لوگو سنو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے، تمہاری تجارت جس کے کساد کا تمہیں ڈر رہتا ہے، تمہارے گھر، کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں؟ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تمہارے مال بھی تمہیں محبوب ہوں، تمہاری رشتہ دار بھی محبوب ہوں اگرچہ وہ کافر ہوں، تمہارے گھر والے بھی محبوب ہوں، اور ان کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کی راہ میں مال قربان کرنے، جان قربان کرنے، اس کی راہ میں لڑنے، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے کوئی فرق نہ پڑ، تمہیں کوئی یعنی وہ چیزیں ہیچ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا، اور ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگ سچے طور پر اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو آج ہم مسلمانوں سے بھی گویا یہ مطالبہ ہے کہ ہم فرسٹ پرائرٹی اللہ کو، اس کے رسول کو، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دین کی محنت کو دیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان نہ اللہ کو وہ اہمیت دیتا ہے، نہ رسول کے احکامات کو دیتا ہے، اور نہ اللہ کے دین کی محنت کو دیتا ہے۔ آج سارا کام کرنے کے بعد تھوڑا سا وقت کوئی 10 منٹ اللہ کے دین کے لیے نکال لے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بہت سا کام کرتا ہوں، یا نماز کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لے تو اسے یہ لگتا ہے کہ میں تو بہت 30 مار خواہ ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر،
اللہ کے دین کی محنت پر ہر چیز قربان ہو جائے، جیسے اللہ کے نبی نے ہر چیز قربان کر دی، صحابہ نے ہر چیز قربان کر دی، لیکن اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا، اسی طرح آج ہمیں اور آپ کو بھی طے کرنا چاہیے کہ ہماری ہر چیز قربان ہو جائے، لیکن نہ اللہ کا نام، نہ اللہ کے رسول کا نام اور نہ دین کہیں جھکنے پائے گا اور نہ کہیں مغلوب ہونے پائے گا، یہ طے کریں ہم۔ پھر رکوع نمبر 10 میں غزوہ حنین کا ذکر ہے بڑی تفصیل سے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ غزوہ حنین میں بھی جو کچھ تمہیں فتح نصیب ہوئی ہے وہ خالص اللہ کی مدد و نصرت کے نتیجے میں ہوئی ہے، تمہاری تعداد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ پھر ان مشرکین کے لیے مسجد حرام میں داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا، بلکہ یہ عمومی حکم قرار دے دیا گیا کہ مسجد حرام میں اب کوئی کافر و مشرک نہیں جائے گا، جو لوگ یہاں ہیں وہ نکل جائیں، اب ان کا داخلہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ صرف مسجد حرام تک ہے، یاد رکھیے، یعنی بیت اللہ تک۔ بعض علماء کے نزدیک تو وہاں بھی انفرادی طور پہ جایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں مقیم نہیں ہو سکتے وہ لوگ۔ لیکن دیگر جو مساجد ہیں، ہمارے محلوں کی مساجد ہیں، ہمارے ملک کی مساجد ہیں، آج بعض مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ غیر مسلموں کو کسی مسجد میں داخل نہیں کر سکتے۔ ہرگز ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات میں غیر مسلموں کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنی مساجد میں غیر مسلموں کو لانا چاہیے تاکہ وہ آ کر نماز دیکھ سکیں، توحید دیکھ سکیں اور اللہ کے کلام کو سن سکیں، اللہ کے دین کو سمجھ سکیں۔ پھر خاص طور سے اہل کتاب سے خطاب ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان سے جنگ کیجئے۔ کب تک جنگ کیجئے؟ یہاں تک کہ یہ جزیہ دینے لگیں، یعنی اگر وہ مکہ مکرمہ میں جزیرۃ العرب میں رہنا چاہتے ہیں، مشرکین کے لیے تو بالکل چھٹی، اب یہ اگر اہل کتاب رہنا چاہتے ہیں تو ان کو جزیہ دینا پڑے گا۔ یہ اسلامی حکومت جہاں کہیں بھی ہوتی ہے وہاں غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت ہے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، ان سے یہ حکم ہے کہ وہ جزیہ دیں، وہ رہیں سکون سے، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور جزیہ ایک طرح کا ٹیکس ہے، کیونکہ مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، عشر لیا جائے گا، ان سے نہ زکوٰۃ لی جائے گی نہ عشر لیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ انہیں کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں کا یا اسلام کا ایک مذہبی حکم ہے، دینی حکم ہے، تو اسلام کا دینی حکم کسی غیر مسلم پر زبردستی نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہ ایک قاعدہ بنا دیا کہ اب چونکہ مسلمانوں کے اقتدار میں، مسلمانوں کی زیر نگرانی رہیں گے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنا ہے، ان کی حفاظت بھی کرنا ہے، ان کے لیے پورے ملک کا انتظام و انصرام بھی سنبھالنا ہے، تو اب ان کو ایک ٹیکس دینا پڑے گا، اور وہ ٹیکس ہے جزیہ۔ اور جزیے کی رقم اتنی تھوڑی ہے، بعض روایت یعنی زیادہ مالدار لوگ ہیں تو ان کے لیے 24 درہم ہے، اور تھوڑا کم ہے تو 12 ہے، سب سے کم 12 درہم ہے۔ اور 12 درہم کی جو مقدار فقہاء نے لکھی ہے وہ شاید 4 یا 5 گرام چاندی ہے۔ 4 یا 5 گرام چاندی سال بھر میں وصول کیا جائے گا، یہ کیا ہے بتائیے ذرا۔ دوسری طرف مسلمان کتنی زکاتیں دیں گے، کتنا عشر دیں گے، اور وہ اپنی جان اور مال کی ویسی بھی قربانیاں دیتے رہیں گے، کیونکہ انہیں جہاد کرنا ہے، انہیں ملک کا انتظام و انصرام سنبھالنا ہے۔ تو یہ گویا اسلام کا کتنا خوبصورت حکم ہے، جس کو لوگ توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کافروں سے جزیہ لیا جائے گا۔ ارے بھائی، مسلمانوں سے بھی تو ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ آج ہم ملک میں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، کیا اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ٹیکس نہیں دیتے ہیں؟ تو ایسے ہی کسی اسلامی ملک میں اگر کوئی نان مسلم رہتا ہے تو وہ بھی ٹیکس دے، بس یہ ہے۔ پھر اب 11ویں رکوع میں یہود اور نصارہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہود کے بارے میں کہا گیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا گردانا۔
نصارہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے حضرت مسیح حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا گردانا، گویا یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ پھر اسی رکوع میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ الی آخر الآیہ، کہ اے ایمان والو، بہت سے ان عیسائیوں میں بہت سے ایسے درویش، بہت سے ایسے مذہبی پیشوا ایسے ہیں، راہب قسم کے لوگ، جو لوگوں کا مال ناحق کھایا کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سونے چاندی کو جمع کر رہے ہیں، خزانہ بنا رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری آپ سنا دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ان کے یہ خزانے جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کے پیٹھ، یہ وہ داغے جائیں گے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا تھا، غریبوں کا، مسکینوں کا، عام انسانوں کا خون چوسا تھا تم نے، وہ ہے یہ لو۔ پھر اس کے بعد ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم سے یہ بتایا گیا کہ اللہ نے 12 مہینے سال بھر میں بنائے ہیں۔ یہ دین قیم ہے، اللہ نے جو قانون مقرر کر دیا ہے یہ ہمیشہ سے ہے، اب اس کو بدل نہیں سکتے تم۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلے رکوع میں، یعنی 12ویں رکوع میں، غزوہ تبوک کے موقع پر جو منافقین کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ روش یہ رہی کہ وہ بزدلی کی وجہ سے وہ میدان جہاد میں یا میدان جنگ میں نہیں گئے، طرح طرح کے بہانے کیے انہوں نے، تو اللہ کے نبی کو بھی حکم ہے کہ آپ نے آخر ان کی یہ بہانے بازیاں کیوں قبول کر لیں، لیکن اللہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ اچھا ہوا یہ نہیں گئے، اگر یہ گئے ہوتے تو وہاں جا کر کے اور لوگوں کو پریشان کرتے اور لوگوں کو جو ہے بددل کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر یہ حکم ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جد ابن قیس تھا، اس نے آ کر کے بڑی چکنی چپڑی باتیں کی، اپنا عذر پیش کیا کہ اللہ کے نبی میں تو بہت میرا شوق ہے جانے کا، میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میری کمزوری ہے، ایک کمزوری ہے خاص عورتوں والی، اور پھر میں وہاں جاؤں گا تو وہاں میرے ہو سکتا ہے کہ میری نیت خراب ہو جائے اور پھر میں وہاں جا کر کے کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں اور میں آپ کا ساتھ نہ دے سکوں۔ اس طرح کے بہانے بازیاں کی اس نے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے یہ الزامات دھرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ پھر رکوع نمبر 14 میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے، منافقین کی جو گستاخیاں ہیں اس کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 15 میں منافقین جو مرد و عورت ہیں ان کی کیا صفات ہیں اس کا بیان ہے۔ پھر مومن مرد و عورت کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اس کا بیان ہے۔ پھر منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم ہے اللہ کے نبی کو رکوع نمبر 16 میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، ان کا انجام، ان کی سزا کتنی بری ہے۔ اور ایسے منافقین جو آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ایسوں کے لیے آپ بخشش نہ کریے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کی بخشش کی دعائیں نہ کیجیے، آپ مغفرت نہ چاہیے۔ پھر جہنم کی آگ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عذابوں کی خوشخبری سنائی ہے، اور ان کی محرومیاں ہیں، اس دنیا میں بھی محروم ہیں اور آخرت میں بھی محروم ہیں، ان کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان منافقین کے جو مال ہیں، اولاد ہیں، یہ ان کے لیے خود اذیت ناک ہوں گے، خود ان کو تکلیف دہ ہوں گے۔ اور آخر میں مومنوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی تھوڑی سی بات آئی ہے۔ پھر غزوہ تبوک میں جو لوگ شریک نہیں ہو سکے ان کا بیان ہے، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ خیر پورے پارے کا ایک خلاصہ تھا، اور بہت سی آیات کا بھی ہم نے سر دست مطالعہ بھی کر لیا۔ کچھ آیات کو میں نے منتخب کیا ہے، وہ آیتیں آج آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں۔
جو آیتیں منتخب کی تھیں ان میں سے اکثر پڑھ لی ہم نے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ ایک منتخب کی تھی، وہ اس پر تفصیل سے بات ہو گئی. إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اس پر بات ہو گئی. بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس پر بات ہو گئی. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ اس پر بات ہو گئی. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ اس پر بھی بات ہو گئی. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ اس پر بھی بات ہو گئی. اس پر تھوڑا سا ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ عیسائی بہت سے علماء، بہت سے پادری، بہت سے راہب جو ہے وہ غلط فتوے بتا کر، منمانی لوگوں کی مرضی کے فتوے بتا کر ان کو مغفرت کے، بخشش کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر کے ان سے پیسے وصول کرتے تھے. ان کی نمازیں، ان کی نیکیاں خود کر لیا کرتے تھے، ان سے پیسے وصول کرتے تھے اور خوب خزانے جمع کرتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب علیم کی بشارت سنائی. ہم میں بھی آج بہت سے ایسے لوگ ہیں، اللہ ہمیں، میری بھی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. آج ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، وہ روش ہم بھی اختیار کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ دین کے نام پر یعنی لوگوں کو ٹھگنا یا لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا بھی اس طرح کا کوئی معاملہ کہ ان سے ہم یعنی دین کے نام پر ان سے کچھ مطالبے کریں یا کچھ لینے کی کوشش کریں، اس سے مجھے بھی اللہ بچائے اور ہم سب کو بھی بچائے، خاص طور سے ہم علماء برادری کو بچائے، ورنہ اسی وعید میں ہم بھی داخل ہو جائیں گے. پھر صدقات کی جو مد بیان ہوئی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء بے شک صدقات یعنی خاص طور سے جو فرض زکوٰۃ ہے اس کا بیان ہے کہ جو زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ حق کس کا ہے، اس کے مصارف کیا کیا ہیں، یعنی کہاں کہاں خرچ ہوگی. نمبر 1 فقراء کو، نمبر 2 مساکین کو، نمبر 3 جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے پر معمول ہیں ان کے لیے، نمبر 3 مؤلفۃ قلوبہم اس پر انشاءاللہ ابھی گفتگو کریں گے، یعنی تالیف قلب کے لیے، لوگوں کی دلجوئی کے لیے. بہت سے لوگ ہیں حلدار بھی ہیں لیکن ان کے لیے ان کی دلجوئی کی جائے گی. وفر رقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، والغارمین جو قرض دار ہیں جن پر قرضوں کا بوجھ ہے ان کے لیے ان کے قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہوگا. فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا. جہاد ہو رہا ہے، دعوت کا کام ہے، دعوت و ارشاد کا کام ہے، تعلیم و تزکیے کا کام ہے، اس میں بھی خرچ کرنا. وابن السبیل اور جو مسافرین ہیں ان کے لیے خرچ کرنا. فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے جو تم پر عائد کیا گیا ہے. اس میں اہم جو چیز ہے ہماری دعوتی نقطہ نظر سے وہ ہے مؤلفۃ القلوب. یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ باقی تھی. 3 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی. نمبر 1 یہ کہ جو نو مسلم ہوا کرتے تھے، کمزور ایمان والے، ان کے لیے، ان کے ایمان کی پختگی کے لیے. بعض وہ سرکش مشرکین کفار جن کے کفر کا اندیشہ تھا، جن سے ظلم کا اندیشہ تھا، ان کے ظلم، ان کا کفر تھم جائے اس کے لیے. اور تیسرے وہ کہ جو لوگ اسلام سے قریب ہونا چاہتے تھے ان کے لیے. تو امام ابو حنیفہ کی رائے، امام مالک کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عمر کے دور میں منسوخ ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کا حکم منسوخ نہیں ہوتا ہے، وہ مصلحتوں کی وجہ سے حضرت عمر نے ختم کیا ہوگا. اگر وہ مصلحتیں آج ہیں تو پھر ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. امام احمد ابن حنبل کا قول بہت صحیح ہے اس دور کے حساب سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آخری دور تک بھی وہ یہ مد باقی ہے، جب ضرورت پڑے جس کنڈیشن میں اسے خرچ کیا جا سکتا ہے. اس ضمن میں اتنی سی بات اور سمجھ لیں، ہم ناجائز ہی سمجھ لیں اگر اس کو، کہ زکوٰۃ کا مال غیر مسلموں کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اس پر ایک بڑا مسئلہ ہے. جمہور کی رائے یہی ہے کہ نہیں دے سکتے. اگر نہیں دے سکتے تو یہ مؤلفۃ القلوب ان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اب اگر زکوٰۃ کی مد سے اگر ہم کسی غیر مسلم کی تالیف قلب نہ بھی کریں تو میرے بھائیوں آج ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں دیگر مد سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعوتی نقطہ نظر سے اپنے ملک اور اپنی پوری انسانیت کے غیر مسلموں کی تالیف قلب کے لیے اپنا مال خرچ کریں، تاکہ جو ہے وہ دعوت کا کام ہو سکے اور اسلام سے وہ قریب آ سکے. چند آیات اور ہم پڑھ لیتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض،
کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہی مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ برائیوں سے روکتے ہیں، برائیوں کا حکم کرتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، اللہ نے انہوں بلا دیا ہے۔ منافقین یقیناً فاسق ہیں، گنہگار ہیں، پاپی ہیں۔ اللہ نے ایسے منافقوں کے لیے، منافق مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کفار کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جو ان کے لیے کافی ہوگی، اور اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ پھر 71-72 نمبر آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں جس میں مومنوں کی شان بیان ہوئی ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے، جس طرح منافقوں کی پہلی صفت تھی کہ وہ برائی کا حکم کرتے ہیں، یہ لوگ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے